إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه كما ورد في سورة الحجر بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انکار حدیث کا فتنہ یہ کوئی ایسا فتنہ نہیں ہے کہ جو 20ویں یا 21ویں صدی کی جو ہے وہ پیداوار ہو، بلکہ یہ فتنہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی جو ہے وجود میں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، آپ کے فیصلے پر، آپ کے حکم پر جو ہے اپنے شکوک اور شبہات کا اظہار کیا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح مسلم میں حدیث کا نمبر ہے 1064، فرمایا کہ اس دور کے اندر ایک شخص تھا ذوالخویسرہ. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ شک کیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا تھا کہ آپ جب بھی مال تقسیم کریں تو انصاف کے ساتھ ذرا تقسیم کیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بڑے غمزدہ بھی ہوئے اور اس کے اس جملے سے ناراض بھی ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا. تو اس حوالے سے اور اس کانٹیکسٹ پر دیکھا جاتا ہے تو انکار حدیث کا فتنہ کوئی نیا نہیں ہے. ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ اس دور میں یہ فتنہ تحریک کی صورت اختیار نہیں کیا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پورا ایک منظم طریقے سے جو ہے انکار حدیث کا فتنہ اس وقت چلا نہیں تھا، لیکن چیدہ چیدہ جو ہے وہ انڈیویجول طور پر جو ہے کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھتا. کبھی جو ہے وہ معتزلی کی صورت میں جو ہے وہ باقاعدہ پھر اس کے بعد جو ہے ایک پورا جو ہے وہ منہج اس کے اوپر کھڑا کیا انہوں نے، اپنی باطل نظریہ، باطل فکر، باطل سوچ اس کے اوپر کھڑی کر دی. اس طرح سے قدریہ، جہمیہ، مختلف قسم کے لوگ پیدا ہوتے رہے، لیکن انکار حدیث جو ہے نا وہ داخل منہم، وہ ان میں داخل تھا کہیں نہ کہیں. کیونکہ انکار حدیث کی اگر آپ وجوہات کو اگر آپ دیکھیں نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے انکار کی کئی ساری وجوہات ہیں. کیونکہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی مسلک اسٹیبلش اس کے حوالے سے کیا جاتا ہے نا کہ اس کو اگر آپ اسٹیبل کرتے ہیں کسی مسلک کو تو لازمی سی بات ہے کہ اس کو حدیث کی ضرورت پڑتی ہے. اور بسا اوقات اگر آپ کے خود ساختہ نظریات ہیں نا تو اس نظریات کے بیچ میں آڑے بھی حدیث ہی آتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ آپ کے درمیان اور آپ کے باطل نظریات کے درمیان جو ہے وہ ایک روک ہے، ایک دیوار کھڑی کر دیتی ہے. تو ولہذا اس وجہ سے جو ہے وہ انکار حدیث ہر دور میں آپ کو ملے گا. پھر اس کے بعد باقاعدہ 1800 عیسوی کے اندر باقاعدہ یہ وائٹ ہاؤس کے اندر باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی اور اس کے اندر جو ہے وہ چرچ، پوپ وغیرہ یہ سب جمع تھے، اور وہاں پر یہ مشورہ ہوا کہ مسلمانوں کے اتحاد کو کس طرح سے پارا پارا کیا جائے. یہ جو عقائد کی بات کرتے ہیں، جو ایمان کی بات کرتے ہیں، ان کے عقائد کو کس طرح سے پارا پارا کر دیا جائے، ان کے ایمان کو کس طرح سے جو ہے نا ہمیشہ کی نیند سلا دیا جائے. تو وہاں پر باقاعدہ پروفیسر ڈاکٹر عبد الرؤف رحمہ اللہ جو ہے اپنی کتاب کے اندر علوم الحدیث کے اندر یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ طے پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر منظم طریقے سے جو ہے شکوک اور شبہات کو پیدا کر دیا جائے. اب آپ اس لیے دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ پرویز تو پاکستان کی مصیبت ہے نا، وہ تو پاکستان کے اندر پیدا ہوا، یہ پاکستان کی مصیبت ہے. لیکن
اذا نحن ننظر، جب ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کی طرف، تو ہناک رجل، وہاں پر ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عبداللہ چکڑالوی. چکڑالہ ایک ولیج ہے یہاں آپ کا ہندوستان کے اندر، مجھے پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ دوسرا نام بدل دیا گیا ہو اس کا، یا شہر کی صورت اختیار کر گیا ہو. خیر، خلاصہ یہ کہ وہاں پر جو ہے وہ عبداللہ چکڑالوی نے باقاعدہ اس کی ایک تحریک چلائی انکار حدیث کی، اور وہ دراصل ذہن سے کھیلتے ہیں. ہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ ہمارے یہاں جو لے مین جو ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں جو عام آدمی ہوتا ہے، اس کا مطالعہ رسم کی حدیث پر نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے تو کئی سارے ایسے مدارس ہیں، بہت افسوس کی بات بتاتا چلتا ہوں میں، کئی سارے ہمارے ہاں جو مدارس ایسے بھی ہیں کہ ان کو بیچاروں کو حدیث ہی جو ہے وہ آخری سال کے اندر پڑھائی جاتی ہے، کہ پچھلے سارے سالوں کے اندر جو ہے نا اپنے عقائد پر مضبوط کر دیا جاتا ہے، اور پھر بعد میں ان کو حدیث پڑھائی جاتی ہے. اور یہ میں بات یہ نہیں کہ میں ہوا میں تیر دے رہا ہوں، یہ کرسٹل کلیئر فیکٹس بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ صاف اور شفاف حقائق ہیں کہ یہ ہوتا ہے. تو جب مدرسے میں پڑھنے والے بچے حدیث جب آخری سال میں پڑھتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کا کیا عالم ہوگا جو الٹریٹ ہیں، جو لے مین ہیں، جو عام قسم کے ان پڑھ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا تو کوئی واسطہ ہی نہیں حدیثوں سے. اب ممبر پر اگر جو ممبر پر جو ہے وہ جو اذان بلند کی جاتی ہے، جو آواز بلند کیا جاتا ہے، وہی اس کو پک کرتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں کہ یہی بات ہے. اور آج تو میڈیا کا دور ہے، آج تو ذرا سے بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو فوراً جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ دیکھ لو یا ادھر دیکھ لو کیا مسئلہ ہے، اس کے مسئلے کا حل. یہ نہیں دیکھتے کہ مسئلہ بتانے والے کی اپنی خود کی آتھینٹسٹی کیا ہے، اس کی ثقافت کیا ہے، وہ جو بات بتا رہا ہے کیا وہ پروف کے ساتھ کر رہا ہے، وہ کس چیز کی فکر اور کس چیز کا نظریہ دے رہا ہے. آپ گوگل پر ہی اگر آپ سرچ کریں اسلام کے نام سے، تو آپ کو گوگل پہ آپ اسلام کے حوالے سے صرف آپ سرچ کریں، وہ آپ کو ایسی سی ویب سائٹس دے گا. سب سے پہلے میں نے ایک دفعہ سرچ کیا تھا تو اس کی ویب سائٹ کا جو سب سے پہلا ایڈریس تھا وہ قادیانیوں کا تھا. آپ بتائیے کتنے فعال ہو چکے ہیں یہ لوگ. تو انکار حدیث جو ہے پھر بڑھتا یہ جراثیم انکار حدیث کے، پھر پاکستان کے اندر پرویز نے باقاعدہ ایک منظم طریقے سے کام کیا. پہلے جو ہے وہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ چکڑالوی کے ساتھ جو ہے وہ مشرقی صاحب بھی تھے، عنایت اللہ مشرقی، لیکن انہو قد رجع عن هذا التقصیر، وہ انہوں نے جو ہے وہ اس انکار حدیث سے رجوع کر لیا تھا. اور ایک بہت بڑے جو ہے وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی تھے، غلام ڈاکٹر برق جیلانی، انہوں نے بھی جو ہے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس انکار حدیث سے جو ہے انہوں نے رجوع کر لیا تھا. پہلے انہوں نے کتاب لکھی تھی دو اسلام، جب انہوں نے رجوع کیا تو دو اسلام کے بعد پھر حجت حدیث ایک کتاب لکھی. ان کو واضح ہو گیا کہ بھائی میں غلطی پر ہوں. اس طرح سے یہ انڈیویجول طور پر لوگ چلے، لیکن سانسیں ٹوٹتی گئیں. لیکن کچھ لوگوں نے اس کے اوپر پوری تحریک کے حوالے سے کام کیا ہے. یا پاکستان میں پرویز نے، طلوع اسلام نے کام کیا. آپ یقین مانیں جو ہے میں خود اس کا پرسنل آبزرور ہوں. اس کا ایسے لوگ آپ کو ملیں گے گلی کوچوں کے اندر رات کے وقت بیٹھے ہوئے ہوں گے. میں ایک دفعہ گیا، کراچی کی بات بتا رہا ہوں، کہ نارتھ کراچی کے ایریا کے اندر میں اپنے گھر سے باہر نکلا، رات کو کوئی مسئلہ تھا تو 3 بجے مجھے اپنا کسی میڈیسن کی جو ہے وہ ضرورت پڑی تھی. میں وہاں گیا تو ایک آدمی ایسا لگ رہا کہ جیسے کہ وہ آدمی نشے کا عادی ہو، 15-20 لڑکوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. اچھا وہاں پر جب میں نکلا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام پر گفتگو کر رہا تھا. اب لازمی سی بات ہے کہ کمپیریٹیو ریلیجن اور دفاع حدیث یہ دونوں کہ الحمدللہ میں طالب علم ہوں، تو میرے کان کھڑے ہو گئے کہ یار رات کو جو ہے وہ 2:30-3 بجے ایک آدمی اس موضوع پر بات کر رہا ہے، اور کوئی محل نہیں بن رہا کہ رات کو جو نکڑ میں بیٹھا کر جو ہے 12, 13, 14, 15 لڑکوں کو بیٹھا کر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہا ہے. میں نے کہا حسین 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو منکر حدیث ہوگا یہ، یا پھر یہ عیسائی ہوگا جو کرسچینٹی کے حوالے سے دعوت دے رہا ہے. تو میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو گیا تو پتہ چلا کہ وہ منکر حدیث تھا. وہ یہ ان کو رات کو 2:30 بجے 3 بجے یہ سمجھا رہا ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. تو وہ ان کو کہہ رہا تھا کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ہمارے نبی کے ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی عیسائیوں کی کارستانی لگ رہی ہے. تو میں نے کہا کہ بھیا قرآن مجید آپ نے پڑھا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں پڑھا ہے. میں نے کہا قرآن مجید کے اندر میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی دفعہ ہے؟ کہنے لگا 4 یا 5 دفعہ. اور میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام؟ بولا کئی دفعہ زیادہ. تو میں نے کہا مجھے پھر یہ لگ رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ قرآن بھی کسی عیسائی کی کارستانی لگ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ جس طرح سے ان کو جس اینگل سے سمجھا رہے ہو اسی اینگل سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. کسی کا زیادہ نام لے لینا یا کسی کا کم نام لینا یہ سازشوں کے اوپر دلیل نہیں ہوتی. اصل میں دیکھا جاتا ہے کہ روایات کی جو ہے حقیقت کیا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نازل ہوں گے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام شریعت کی پیروی کریں گے. اب دیکھیں نا صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کتاب الفتن کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، سلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ کو معاف کر دیں گے. جبکہ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ نے یہ کرنا ہے، وہ آتے ہی یہ کام کریں گے. تو پتہ چلا کہ وہ نبی علیہ السلام کے تابع ہوں گے. اور پھر جب فجر کی نماز کے لیے جب وہ عیسیٰ علیہ السلام مینارے سے جب نیچے اتارے جائیں گے، مینارے تک تو فرشتے اتاریں گے، مینارے سے نیچے دنیا مسبب الاسباب ہے، اسباب کو اختیار کرتے ہوئے مینارے سے نیچے اتارا جائے گا. امام مہدی رحمہ اللہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو آفر کریں گے کہ آپ نماز پڑھیں، انہوں نے منع کر دیں گے اور کہیں گے کہ جی یہ امت ایک دوسرے کی امام ہے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. تو صحیح مسلم کے اندر جو ہے وہ یہ روایت موجود ہے کہ امام مہدی کے پیچھے جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نماز فجر ادا کریں گے. نعم، یہ حدیث کس بات کی دلیل دے رہی ہے؟ یہ حدیث اس مسئلے کے اوپر دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت کا اجرا کرانے نہیں آئے ہوں گے جو ان کے اوپر نازل ہوئی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کرنے کے لیے آئے ہوں گے. اجرا کرنے والا کبھی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. تو یہ ساری چیزیں جب ہم غور کرتے ہیں کہ گلی گلی کوچوں کوچوں، آپ دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ابتدا ہو گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں عربی نہیں آتی نا، اس وجہ سے ہم زیادہ تر جو ہے نا فرقوں اور چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے اندر تقسیم ہو گئے، ہمیں عربی نہیں آتی. ایک صاحب ابھی آئے میرے پاس تقریباً کوئی 1-1.5 مہینے پہلے کی بات ہے، تو ایک جگہ پہ گفتگو تھی، گفتگو ہونے کے بعد میرے پاس آتے کہتے ہیں کہ میمن صاحب آپ سے جو ہے وہ ملنے کے لیے میں فلاں جگہ سے آیا ہوں. میں نے کہا سو بسم اللہ. کہنے کہ بات یہ ہے کہ حدیثوں پر بات کرنی تھی لیکن میں حدیثوں پر بات کر نہیں سکتا کہ میرا شرم سے چہرہ جھک جاتا ہے. ارے میں نے کہا کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے حدیث کی وجہ سے؟ کہا کہ ہاں ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں. میں نے کہا ایک بات بتا دیں. اور کہ بہت ساری باتیں نہیں، میں نے کہا بہت ساری باتوں کی مجھے نیڈ نہیں ہے، آپ ایک بات بتا دیں کہ یہ ایک بات جو ہے نا جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ جھک جاتا ہے شرم کی وجہ سے، کوئی ایک. انہوں نے کہا بہت ساری ہے. میں نے کہا میں نے آپ سے یہ کہا کہ صرف ایک بات، کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو حدیث کوٹ کرنے میں شرم آ رہی ہے. میں نے کہا بتائیں نا، لیکن میں نے کہا میری شرط یہ ہوگی کہ آپ جب بھی بتائیں گے نا تو میں نے کہا آپ اردو ترجمے سے مجھے نہیں بتائیں گے، آپ عربی کا جو اصل جو ٹیکسٹ ہے نا اس کو ترجمہ کر کے مجھے بتائیں گے کہ ترجمہ بن کیا رہا ہے. اب وہ پریشان ہو گئے. میں نے کہا آپ صحیح جگہ پر آئے انشاءاللہ. میں نے کہا چلے آپ حدیث کے حوالے سے تو کچھ جواب دے نہیں سکتے، میں نے کہا مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو قرآن آپ پڑھتے ہیں آپ اس قرآن کو مانتے ہیں کہ منزل من اللہ ہے؟ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں، یہی تو ہمارا ایمان ہے. میں نے کہا ثابت کر دیں کہ یہ اللہ نے اتارا ہے. کہنے کہ اس میں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا میں تو نہیں مانتا، ہو سکتا ہے آپ نے لکھ دیا ہو. میں نے کہا ہو سکتا ہے تاج کمپنی والوں نے جو ہے نا اس میں اندر جو ہے امنڈمنٹ کر دی ہو. میرے پاس اور آپ کے پاس کیا ہے اس بات کی شیورٹی ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو نبی سے پر اترا؟ اب وہ جناب علی ان کے جو ہے پسینہ آنا شروع ہو گیا، اب وہ کیسے ثابت کریں؟ میں نے کہا یاد رکھیں کہ پورے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذکر کیا گیا ہے وہ سیکنڈ فارم میں استعمال کیا گیا ہے یا تھرڈ فارم. ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ نبی ہم نے آپ پر ہی اتارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہی ہیں جو محمد بن عبداللہ ہیں یا کوئی اور ہیں؟ کیسے پتا چلے گا؟ بہت ساری باتیں کرنے کے لیے الحمدللہ وہ ثابت نہیں کر سکے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سب وربوسٹی ہے، سب لفاظیاں ہیں. یہ ادھر کی بات سن لی، ادھر کی بات سن لی، ان کی بات سن لی، ان کی بات سن لی، کر کر کے میٹیریل جمع کر کے جو لوگوں کے پاس آتے کہ یہ دیکھیں یہ حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ سازشیں پھیلا رہی ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث نے جو ہے نا امت کے اندر اختلافات کو پیدا کر دیا ہے، ان حدیثوں نے جو ہے امت کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا ہے، اس حدیثوں نے جو ہے نا قرآن کے خلاف ایک الگ تحریکیں پیدا کر دی ہیں، مختلف قسم کے منہ، مختلف قسم کی باتیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ 100 منہ 100 باتیں. لیکن لیس عندهم دلیل فی هذه المسئلہ، ان کے پاس کوئی بھی اس مسئلے کی دلیل نہیں ہے. تو میرے دوستوں بات مختصر یہی آپ سے کرنی ہے کہ انکار حدیث کا فتنہ کوئی نیا نہیں ہے. اگر ہم کیٹیگریز اس کو ہم جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں، اس کو کہ ہم اس کو جو ہے انواع کے اندر بحث کریں کہ یہ کتنے وقت کس کس قسم کے لوگ ہیں، ان کی انواع کیا ہے، تو 3 جو ہے نا ہم اس کے اوپر جو ہے نا درجات کو تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا درجہ، دوسرا، تیسرا گریڈیشن ہم باندھ سکتے ہیں ان کو 3 درجات کے اندر. پہلا، مکمل طور پر قرآن کا انکار کرنے والا گروہ، آج بھی ہے، پہلے بھی تھا. دوسرا،
جو مکمل جو ہے وہ حدیث کا انکار کرنے والا گروہ، جو وہ کہتا ہے کہ جی قرآن ہی سب کچھ ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم حدیث کو قرآن پر پیش کریں گے، اور تیسرا گروہ وہ ہے جو عقل عام کامن سینس کو حجت مانتی ہے، کہتے ہیں کہ جو بات عقل کے اندر آئے گی اس کو لے لیں گے وگرنہ چھوڑ دیں گے۔ یا پھر تیسرا گروہ میں وہ بھی لوگ شامل ہیں کہ جو ہر بات کے اندر ماڈرن سائنس کو لاتے ہیں شامل، یہ سائنس نے اس کی تصدیق کر دی، سائنس نے یہ کر دیا، سائنس نے وہ کر دیا، جبکہ قرآن و حدیث کو کسی بھی سائنس کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ آپ کے سامنے یہ بات جو ہے بالکل رسوخ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ میں سائنس انسانی تحقیقات کا ایک محور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ اللہ کی وحی ہے، وحی کا مقابلہ انسان کی تحقیقات نہیں کر سکتی۔ تو یہ تین باتیں ہیں انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام کے اندر سلسلے وار ان تین نقطوں کے اوپر تفصیلی بات کریں گے۔ پہلا پروگرام ہمارا ہوگا وہ لوگ جو صرف قرآن کو مانتے ہیں، دوسرا پروگرام وہ ہوگا کہ وہ لوگ کہ جو حدیث کو اس طرح مانتے ہیں کہ جس حدیث کی تصدیق قرآن کر دے، کیا یہ عقیدہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو کامن سینس کو اصل محور مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، عقل کے اندر بات آنی چاہیے، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ سائنسدان نے اگر کسی چیز کو پروف کر دیا ہو تو اس کو ہم ایکسیپٹنس دیں گے ورنہ ہم اس کو جو ہے وہ رد کر دیں گے۔ یہ تین قسم کے لوگ ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام کے اندر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ان تینوں گروہوں پر بات کریں گے، ان کے دلائل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے، اور وہ احادیث کہ جس پر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری عقل میں نہیں ہے یا وہ حدیث قرآن سے خلاف متضاد ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ الحاد کی جو جراثیم ہے نا، وہ انکار حدیث کے حوالے سے جب کوئی پیک پر پہنچ جاتا ہے نا تو پھر اس کے بعد الحاد کے جراثیم اس کے جسم کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ کس طرح سے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔